بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 107 میں کتاب اللباس فصل ثانی سے حدیث نمبر 4335 سے لے کر 4340 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی روایت الترمذی والنسائی عن ابن عمر فقالت اذا تنکشف اقدامهن قال فیرخین ذراعا لا یزدن علیہ. اس حدیث مقدسہ کا تعلق بھی پچھلی حدیث سے ہی ہے. پچھلی حدیث کو روایت کیا تھا مالک اور ابو داود نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے. یہاں پر ترمذی کی روایت اور نسائی کی ایک اور روایت کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے، یعنی عورتیں اگر ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو کر لیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکا لیں لیکن اس سے زائد نہ لٹکائیں. گویا اس حدیث مقدسہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کا لباس مردوں سے زیادہ کشادہ ہونا چاہیے. اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کا لباس مردوں کی بنسبت ڈھیلا ڈھالا اور لمبا چوڑا ہونا چاہیے، جبکہ آج کل عورتوں کو فاسق معاشرہ نے چست اور نیم برہنہ لباس پہنا کر ان کی عظمت کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو عورت کے ازار کے بارے میں فرمایا کہ کم از کم اتنا لمبا ہو کہ عورت کے قدم اور پاؤں نظر نہ آئیں. اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ زمین پر گھسٹتا پھرے، کیونکہ زمین پر گھسیٹنا یہ منع ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں عن ابیہ، وہ اپنے بابا سے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہت من مزینۃ فبایعوہ وانہ لمطلق الازار فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخاتم. رواہ ابو داود. حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں مزینہ قوم کی ایک جماعت کے ساتھ جو اسلام قبول کرنے آئی تھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا. چنانچہ اس جماعت کے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے اسلام پر بیعت کی. اس وقت حضور علیہ السلام اپنے کرتے کی گھنڈیاں کھولے ہوئے بیٹھے تھے. میں نے موقع غنیمت جانا اور حصول برکت و سعادت کے لیے اپنا ہاتھ تاجدار انبیاء کے کرتے کے گریبان میں ڈال کر مہر نبوت پر ہاتھ پھیر لیا. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام گریبان والا کرتا پہنا کرتے تھے. الزرار یہ زر کی جمع ہے. کپڑے سے بنے ہوئے بٹن کو کہتے ہیں جس کو گنڈی بھی کہا جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، محبوب کے بنیان کے پھٹنے پر تعجب نہ کرو کیونکہ اس کے بٹن چاند پر باندھے گئے ہیں. یعنی بنیان ٹسر اور کتان کے کپڑے سے بنا ہے جو چاند کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے. محبوب کا جسم چاند ہے اس لیے بنیان پھٹا ہوا ہے، تعجب نہ کرو.
اس حدیث میں جیب سے مراد وہ پاکٹ نہیں ہے جس میں لوگ سامان اور بٹوا وغیرہ رکھتے ہیں، بلکہ یہاں گریبان مراد ہے۔ اب احتمال یہ بھی ہے کہ پیچھے کی طرف گریبان ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ آگے کی طرف ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں گریبان سے مراد وہ پٹی ہے جو گردن پر محیط ہوتی ہے۔ سامنے گریبان کے بٹن جب کھلے ہوں تو اس پٹی میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ اسی سے معاویہ بن قرہ کے والد نے ہاتھ داخل کیا، اگر بٹن ہو تو ہاتھ داخل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اقوام کی قمیصوں میں آگے پیچھے 2 گریبان ہوتے ہیں، مگر علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گریبان آگے کی طرف ہوتا تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا غلط ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سامنے کی طرف گریبان رکھنا بدعت ہے۔ کسی زمانہ میں اس کو لوگ بدعت کہتے ہوں گے۔ بعض قوموں کا گریبان سینہ کی جانب دائیں کندھے کی طرف ہوتا ہے، یہاں وہ بھی مراد نہیں ہے۔ اور الخاتم یہ مہر کے معنی میں ہے، مراد مہر ختم نبوت ہے جو پشت کی جانب بائیں کندھے کی ہڈی کے نیچے چکور کے انڈے کے برابر بھرا ہوا گوشت تھا، جس پر تل کے نشان تھے، جس پر لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور۔ مہر یا پیدائشی تھی یا نبوت ملنے کے بعد آئی تھی۔ وفات کے ساتھ جسم سے یہ ابھرا ہوا حصہ اندر چلا گیا اور غائب ہو گیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سامورہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا الثياب البيضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید کپڑے بہت پاک اور زیادہ پاکیزہ خوش تر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں کا دو۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اطہر یہ سفید کپڑا جلدی میلا ہو جاتا ہے تو زیادہ دھویا جاتا ہے، لہٰذا اطہر اور پاکیزہ تر ہوتا ہے۔ کالا کپڑا تو مہینہ بھر بھی نہیں دھویا جاتا، میلا کچیلا ہو جاتا ہے مگر میل کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اطیب یعنی اس کا رنگ مخلوط نہیں ہوتا، خالص سفید ہوتا ہے، لہٰذا سلیم الطبع لوگوں کے ہاں یہ خوش تر ہے۔ نیز سفید لباس پر گرمی کا اثر بھی بہت کم پڑتا ہے۔ خواب میں اگر مردہ کو سفید لباس میں دیکھا تو یہ اس کی نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نیز جب بندہ زندہ انسان جسم پر ہر وقت سفید لباس دیکھے گا تو موت مستحضر رہے گی، تو تقوی اختیار کرے گا، گویا کفن آنکھوں کے سامنے ہے۔ مردوں کو سفید لباس میں کفنانے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے زندگی میں سفید کپڑے کا انتخاب کیا ہوگا۔ بہرحال کفن میں سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے۔ جائز دوسرے رنگ بھی ہیں، البتہ سرخ رنگ کی ممانعت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے سفید کپڑا پہننے کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتم سدل عمامته بین کتفیہ، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان ڈالتے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اذا اعتم یعنی جب حضور اکرم امامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ کندھوں کے درمیان ڈالتے تھے۔ امامہ باندھنا سنن زوائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع نبی کی نیت سے باندھتا ہے تو ثواب ملے گا،
ورنہ قومی رسم و رواج کے تحت امامہ باندھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہزاروں لوگ قومی لباس کی بنیاد پر امامہ باندھتے ہیں، یہ عادت ہے، سنت نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ سنن زوائد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اتباع کی نیت ہو، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بعض روایات میں امامہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تاہم ٹوپی میں بھی نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی پگڑی نماز کے لیے لازم ہے۔ جو ائمہ حضرات صرف نماز کے وقت پگڑی استعمال کرتے ہیں اور پھر منبر پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو بڑا ہی غلط طریقہ ہے۔ پگڑی تو عام اوقات میں مسنون ہے۔ پگڑی کو عرب کا تاج کہا گیا ہے۔ پگڑی سے انسانی دماغ کو سکون ملتا ہے، دماغ کی حفاظت ہوتی ہے، حادثہ کے وقت چوٹ لگنے سے سر محفوظ رہتا ہے، انسان کو باوقار عزت کا مقام دیتی ہے، انسان ناشائستہ حرکات سے احتراز کرتا ہے۔ پگڑی کے طول کے بارے میں حضور علیہ السلام 2 قسم کی پگڑیاں پہنا کرتے تھے۔ چھوٹی پگڑی 7 گز کی ہوتی تھی اور بڑی پگڑی 12 گز کی ہوتی تھی۔ شرعی گز 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ پگڑی کے 2 شولے ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا اور ایک لمبا۔ اگر ایک بھی ہو پھر بھی خیر ہے، اگر دونوں شملوں کو کندھوں کے درمیان ڈالا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کبھی ایک شملہ پیچھے اور ایک دائیں طرف سے آگے کو ڈالا جائے تو یہ بھی احسن طریقہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف راوی ہیں، قال عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسدلها بین یدی ومن خلفی، رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے مجھے امامہ بندھوایا تو اس کا شملہ میرے آگے اور میرے پیچھے دونوں طرف لٹکا دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں پگڑی باندھنے کے آداب کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرق ما بیننا وبین المشرکین الامائم علی الکلانس، رواہ الترمذی، وقال هذا حدیث غریب واسنادہ لیس بالقائم۔ حضرت رکانہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد درست نہیں ہے۔ الکلانس دنیا کی تمام ممالک کی افواج پر ٹوپی استعمال کرنا ہر ملک کا قانونی ضابطہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل مرد وہی ہوتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے۔ افریقی ممالک میں ٹوپی استعمال کرنا اسلام کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر گھومنا پھرنا نہ اسلام کا تقاضا ہے نہ کامل انسان کا تقاضا ہے، بلکہ حیوان یا مجنون انسان ہی ایسا کیا کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ٹوپی پر امامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے۔ اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔